اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا تم پہ کروڑوں در۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اوے بن مالک خزری ہے۔ یہ مدینہ منورہ کے بڑے تاجر تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ سے گہرے تعلقات تھے۔ وہ اسلام لانے کے بعد حضرت ابو دردہ کو توحید کی دعوت دیتے اور شرک و بت پرستی سے منع کرتے تھے۔ ایک روز عبداللہ بن رواحہ نے ان کے گھر جا کر بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ اس بے بسی دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر اس میں کوئی خوبی اور نفع و نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہوتی تو آج یہ ضرور اپنا بچاؤ کر لیتا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ شرک و بت پرستی سے بیزار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا اور رات دن علم سیکھنے اور عبادت کرنے میں لگے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ تجارت علمی مجلسوں میں حاضری اور عبادت کی لذت میں رکاوٹ بن رہی ہے تو تجارت اور دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ کر علم سیکھنے اور عبادت کرنے میں مصروف ہو گئے۔ وہ درویشی کی طرح بالکل سادہ زندگی گزارنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شام کا گورنر بنانا چاہا تو صاف کہہ دیا کہ میں اہل شام کو نماز اور قرآن پڑھانے کے علاوہ دوسرا کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دمشق کا قاضی بنا دیا۔ پھر انہی کے دور خلافت میں سن 33 ہجری میں وفات انتقال فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حالت ہو جاتی کہ ابھی غشی طاری ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ وحی نازل ہونا شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھا۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی ران سے سر مبارک اٹھایا اور حضرت علی سے پوچھا کہ کیا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب میں دعا کی۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آفتاب غروب ہو چکا تھا لیکن پھر نکل کر سورج آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ کتاب طبرانی کبیر، حدیث نمبر 1900 حضرت بن اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
نماز کی کنجی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے، اور نماز کو ختم کرنے والا تسلیم یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 3، روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فائدہ: نماز شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک جد۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6330، روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجے گا اور 10 گناہ معاف کر دے گا اور معاف کر دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ کتاب نسائی حدیث نمبر 1298، اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جب ہم لوگوں کو نقصان پہنچانے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں بھی شرارت کرنے لگتے ہیں، یعنی موجودہ آسانیوں میں پڑھ کر گزری ہوئی مصیبتوں کی تکذیب اور مذاق اڑاتے ہیں، جب کہ انہیں ان نشانیوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے متعلق سخت وعید آئی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 21۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیائی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ قرآن پاک سورہ آیت نمبر 36۔ ایک شخص نے سوال کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا اہل جنت کو جنت میں نیند آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا: نیند موت کی بہن ہے اور جنتیوں کو موت نہیں آئے گی، لہذا نیند بھی نہیں آئے گی۔ کتاب بحقی فی شعب الایمان حدیث نمبر 4559، روایت حضرت بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ میری گردن میں پھوڑا نکل آیا، جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے کھول دو یعنی پھوڑ دو اور چھوڑو مت، ورنہ گوشت کھائے گا اور خون چوسے گا، یعنی اس کا خراب مادہ اگر وقت پر نہ نکالا گیا تو زخم کو اور زیادہ بڑھا کر گوشت اور خون کے بگاڑ کا ذریعہ بنے گا۔ کتاب مستدرک حاکم روایت ہے حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حدیث نمبر 8250، کتاب مستدرک حاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنی جان، اولاد، خادم اور مال کے حق میں کبھی بھی ہلاکت کی دعا مت کیا کرو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ بد دعا کرتے ہوئے دعا کی قبولیت کی گھڑی سے تمہاری موافقت ہو جائے اور تمہاری بد دعا قبول کر لی جائے۔ کتاب ابو داود حدیث نمبر 1532، روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔